ایک روایت میں پڑھتا ہوں، ایک بزرگ تھے، عمر جن کی ہو گئی تقریباً 80-90 سال کی، بابا جی تھے بزرگ۔ اب بڑھاپے میں ہوتا یہ ہے کہ بندے کی کمر جھک جاتی ہے، تو وہ ہاتھ میں لاٹھی لے کر بڑھاپے کا عالم تک کمر جھکا کر کے چل رہے تھے۔ تو راستے میں 2-4 لڑکے بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا کہ بابا جی ہاتھ میں لاٹھی لے کر کمر جھکا کر کے چل رہے ہیں، تو انہیں مذاق سوچا، مسخری سوچی۔ کہا بابا جی کمر جھکا کر کے زمین پر کیا ڈھونڈتے ہو؟ اس طرح کا انہوں نے مذاق کیا ان بزرگ کے ساتھ۔ بات تو غصے والی تھی، مگر ان بزرگ نے جواب ایسا دیا کہ مذاق کرنے والا خود سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ جب ان جوانوں نے کہا بابا جی سر جھکا کر کے زمین پر ڈھونڈتے کیا ہو؟ تو بابا جی نے پلٹ کر کے کہا جوانوں اپنی جوانی کو ڈھونڈتا ہوں۔ جب یہ جملہ سنا تو کہنے لگے کیسی بات کرتے ہو؟ کیا جوانی بھی کوئی ڈھونڈنے کی چیز ہے؟ ارے یہ تو چلی گئی، اب پلٹ کر کے واپس نہیں آتی، جوانی بھی کوئی ڈھونڈی جاتی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اپنی جوانی کو میں نے غفلت میں گزار دیا، اللہ کی عبادت نہیں کی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دل نہیں لگایا، زندگی گزر گئی غفلت کے اندر۔ اس غفلت میں گزری ہوئی زندگی کو، جوانی کو آج میں ڈھونڈنے سے تعبیر کر رہا ہوں۔ افسوس اس بات کا ہے کاش کہ میری جوانی اللہ رسول کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے گزر جاتی۔ پھر بابا جی نے ان جوانوں کو مخاطب کر کے کہا جوانوں آج تم جوان ہو، قدر کر لو اس جوانی کی، کل جب یہ جوانی تمہاری بھی گزر جائے گی تو جس طرح آج میں جوانی کو ڈھونڈ رہا ہوں کل تم بھی اسی طریقے سے جوانی کو ڈھونڈتے ہوئے نظر آؤ گے، مگر بات کا پچھتانا بندے کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے ہم سمجھیں کہ اللہ کی یہ نعمت کتنی عظیم نعمت ہے، کتنی قیمتی نعمت ہے۔ آپ اس نعمت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جب تک بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے اس وقت تک اپنا قدم خدا کی بارگاہ سے ہلا بھی نہ سکے گا۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ 5 سوال کون سے ہوں گے؟ فرماتے ہیں ایک سوال ان 5 سوالوں میں سے یہ ہوگا بندے بتا تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ اب اس سوال کے اندر جوانی بھی آ گئی، بڑھاپا بھی آ گیا، مگر دوسرا سوال یہ ہوگا بندے بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ حالانکہ پہلا سوال زندگی کے حوالے سے ہو گیا، اس میں جوانی بھی آ گئی، بڑھاپا بھی آ گیا، مگر خاص طور پر دوسرا سوال صرف جوانی کے بارے میں کرنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جوانی کی اہمیت کیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان جوانوں سے جن کی جوانی معاذ اللہ فلموں کی نظر ہو گئی، جن کی جوانی گانوں کی نظر ہو گئی، جن کی جوانی نشے کی نظر ہو گئی، جن کی جوانی جوئے کی نظر ہو گئی، جن کی جوانی غیر محرم عورتوں کی نظر ہو گئی، کل قیامت کے دن وہ خدا کی بارگاہ میں جواب کیا دیں گے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا جوانی خدا نے اس لیے دی تھی معاذ اللہ کہ تو راتوں کی تنہائیوں میں رضائیوں میں منہ چھپا کر کے گناہ کرتا ہوا نظر آئے؟ کیا جوانی خدا نے اس لیے دی تھی معاذ اللہ کہ تیرے پاس 3 گھنٹے گانے سننے کے لیے تو رہے مگر تیرے پاس 15 منٹ خدا کی عبادت کے لیے نہ ہو؟ کیا جوانی خدا نے اس لیے دی تھی معاذ اللہ کہ تو اس جوانی کے اندر کسی کی غیر محرم بہن بیٹی کے اوپر گندی نگاہ ڈالے؟ دیکھو آج ہمارے معاشرے کا بھی جوان ہے اور ایک جوان وہ بھی تھا، اللہ اکبر، توجہ آپ کی، ایک جوان وہ بھی تھا نام جس کا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
مگر ان کو ان کے نام سے کوئی نہیں جانتا تھا، رنگ ان کا پکا تھا، تو انہیں لوگ اسود کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ اسود۔ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام، غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، یہ عرضی لے کر آقا میرا رنگ پکا ہے اور کوئی عرب کی سرزمین پر مجھے اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب اپنے غلام کی یہ کیفیت دیکھی تو ارشاد فرمایا فلاں کے گھر چلے جاؤ اور جا کر کے ان سے کہہ دو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا رشتہ فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ سنا حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مکان کی طرف چلے، دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے وہ صحابی تشریف لائے جو ابھی نئے نئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہوئے تھے۔ آ کر کے دیکھا کہ دروازے پر حضرت اسود تشریف لائے، کہا کیوں آنا ہوا؟ حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور علیہ السلام نے بھیجا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ حضور علیہ السلام نے میرا رشتہ طے فرما دیا، تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے، رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ جب ان صحابی نے یہ جملہ سنا تو دیکھا ایک طرف حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پکا رنگ اور دوسری طرف خوبصورت حسین و جمیل جوان بیٹی، سوچ میں پڑ گئے۔ پردے کے اندر رہنے والی اس شہزادی نے جب حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دروازے پر تشریف لائے تھے ان کے ان جملوں کو سنا کہ حضور علیہ السلام نے بھیجا ہے اور ساتھ میں یہ پیغام دیا ہے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ حضور نے میرا رشتہ طے فرما دیا، ابھی وہ صحابی سوچ ہی رہے تھے کروں تو کیا کروں، نہ بھی نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ حضور کا فرمان، اور اگر ہاں کہتا ہوں تو بیٹی کی زندگی کا سوال، اب کروں تو کیا کروں، جاؤں تو کدھر جاؤں۔ اسی کشمکش کے اندر ابھی وہ مبتلا تھے، یہ اسی کیفیت کے اندر ابھی وہ مبتلا تھے۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ پیچھے سے ایک نرم و نازک آ کر کے کسی نے ہاتھ باپ کے کانٹے پر رکھا اور کہا باپ منع مت کرنا، منع مت کرنا، اس لیے کہ دنیا کے اندر کسی کا رشتہ کسی کے باپ نے طے کیا ہے، کسی کا رشتہ کسی کے دادا نے طے کیا ہے، کسی کا رشتہ کسی کے نانا نے طے کیا ہے۔ ارے تو بڑے مقدر والا ہے کہ تیری بیٹی کا رشتہ مصطفیٰ جان رحمت نے طے فرمایا ہے، منع مت کرنا۔ جب بیٹی کی یہ کیفیت دیکھی باپ نے تو آنے والے حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہمیں رشتہ منظور ہے، جاؤ شادی کی تیاری کرو۔ سبحان اللہ۔